7 ਲੁਕਤਾਂ ਸਨ ਤੇ 7 ਲੁਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਲੁਕਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਸ ਲੁਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਦੁਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਜਵੀਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने ਜਿਹੜੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ کہ قرآن واقعی لا رہا ہے۔ قرآن کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اس سے بات سے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، ایک وقت ایک بادشاہ آیا جن نے دعویٰ کرتا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کے کیونکہ قرآن لا رہا ہے، مخلوق کے اپنے اندر کمیاں بتائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے اندر زبر تو پیش مت کوئی 19-21 کسی قسم دی قرآن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں، قرآن رب دا کلام ہے۔ میرے دوستوں، یہ رب دا کلام ضرور ہے، لیکن ایک کلام بنتا ہی ایک کلام الہامی ہے، ایک لفظی کلام بنتا ہی ادو ہے جدو زبان مصطفیٰ تو جاری ہو۔ پتہ لگیا کہ رب جدو بولتا ہے محبوب دی زبان پاک تو اے پڑھو، اے سارا حضور دی زبان پاک تو نکلے۔ لیکن کسی نے آدھا آسمان تو دیکھا، جبریل بھی لے کے آدھا سی، بعد قرآن دیا ایسیاں آیتاں نے جنہاں دا جبریل بھی نہیں سی پتہ ہوتا کہ کی میں لے کے آدھا، لیکن یا رب جانتا سی یا رب دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا سی۔ میرے دوستوں، قرآن پاک مکمل ہو گیا، امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، اور آج تے یار آج چور بھی نہیں بھیجتا نظر آتا، جیڑا ہوئے تے چور لیکن دین واسطے قربانی۔ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑیاں کی سزا سنائی گئی۔ آج تمہیں اسی کے اندر بہ کے نمازاں پڑھ دے ہو، ایسیاں کے اندر بہ کے تبلیغاں کر دے ہو، ایسیاں کے اندر بہ کے جناب قرآن پڑھ دے ہو، پکھے لگے ہوئے نے، مدرسے کے بچے پڑھ دے ہو، انہاں بچوں کو پوچھو جا کے جنہ منگ کے رات نو منگنے ٹکڑے تے الی لگی ہوئی روٹیاں پے کے کھادیاں، لیکن قرآن دی عظمت اتنے آنچ نہیں ہوتی۔ آج کئی ناشتے کر رہے ہو، پھر نخرے کر رہے ہو، بچے جناب بچہ کوئی، لیکن معذرت نہ ہو۔ خیر، امام احمد بن حنبل نے 80 کوڑے کھاتے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ دعا مانگتے سن کہ اللہ تعالیٰ اس چور کا نام نہیں میرے یاد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر تے رحمتاں نازل فرمائے جن نے مشکل وقت کے اندر میری مدد کی تھی۔ لوگوں نے کہا امام وہ تے بڑا بندہ چور سی، فرمایا جدو مینوں لے کے جا رہے سن بیڑیاں لا کے تے وہ اگوں دوڑے آیا، لوگوں نے چرمٹ چ لنگ کے آ کے انہیں میرے کان چ آخیا امام پاک میں چور جے تے مینوں میں کوڑے کھاتے جے لیکن چوری نہیں جے منی، جے میں چوری من جاتا تے میری نسل بھوکی مر جاتی، میری نسل بھوکی مر جانی سی۔ امام پاک تسی امام جے اور تسی ایس لفظ تو نہ ہٹیا جے کہ قرآن رب دا کلام ہے، تسی مخلوق تسلیم نہ کریا جے، جے تسا کر لیا میری صرف نسل بھوکی مرنی سی، امام پاک پوری امت مر جائے گی بے ایمان ہو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے لفظ میں سنے میرے تے کشی تاری ہو گئی، جدو میں ہوش آئی تے 80 اور 30 کوڑے میرے جسم تے لگ چکے سن۔ 80 کوڑے کھاتے امام احمد بن حنبل نے، لیکن ایڈا ہلکا لیا، ائیے تک ساری گورنمنٹ نے اس بندے کے خلاف کسے لیول کے اتنے کوئی چیز نہیں پیش کی۔ مسلمانوں، اس واسطے اپنے دلوں کے اندر قرآن بساؤ، قرآن کی قدر کرو، قرآن نو سمجھو، قرآن نو سکھو، قرآن نو سکھاؤ، نماز پڑھو اور دوسرے لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ورنہ وقت ایسا نہ آ جائے کہ نہ تو کچھ پڑھاؤ نہ لبے
पढ़ना चाहो तो कोई तुहानू पढ़ा ना पाए। मेरे दोस्तों, इस वास्ते अपनी नस्लों की तरबियत करो, ग्रोमिंग करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन वास्ते दिन पर रात हजूर के दीन दे नू अगे फैलाओ, जितना फैला सकते हो फैलाओ। अगर तुसी जुमा पढ़ के बस जुमा पढ़ने का मकसद है, फिर माजरत नाल हक अदा। जुमे तो बाद भी तुहाडे दिलों के अंदर ये तड़फ मौजूद रहे, अगले जुमे तक तुसी अपने आप को बचाओ, बेहयाई तो बचाओ। जिन्ना अखां दे नाल तुसी गंदियां फिल्मां वेखदे हो ना, बाहर बच्चे वेखदे ने नौजवान, जिन्ना कन्नां दे नाल तुसी बेहया गाने सुनदे हो ना, और इन्हां कन्नां ते इन्हां अखां नूं पाक करो कि इन्हां अखां दे नाल किते गुम दे खजरा दे वकील दी ज़ियारत हो। ए तरफ करो, ए उम्मीद करो। मुसलमानों, हज इस मरतबा भी बंद है। क्या ये पूरी उम्मत वास्ते रो रो के सजदियां च पै के रो रो के गिरियाजारी करने का हक नहीं बनता? जिस उम्मत वास्ते रब दे घर दरवाजे बंद हो जान, जिस उम्मत वास्ते उस उम्मत दे नबी दा हरम बंद हो जाए, उस उम्मत नूं गाने सोचते ने, उस उम्मत नूं नाच गाने सोचते ने, उस उम्मत वास्ते इस तो बुरा वक्त नहीं हो सकता कि जिन्हों हज तो रोक दिता है। ये मैं नहीं रुकिया, पूरी उम्मत रुकी है। तो मुसलमानों, असी फिर भी आंसू नहीं बहा रहे, असी फिर भी नमाजा नहीं पढ़ रहे, असी फिर तौबा नहीं कर रहे। असी समझने ठीक है यार, कोई मसला नहीं। और भाई मसला बड़ा बन गया है, मसला बड़ा सीरियस बन गया है। एक बंदा होता ना, वो कहता मैं किसी के घर जाना ही नहीं ब्याह ते, एक बंदा घर वाला होता है तेनों बुलाना ही नहीं, लिया ही नहीं, मैं सदना ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जो जाते सो उदों तो कहते सो वो ही जाता जिन्होंने रब बुलावे, वो ही जाता जिन्होंने सोना बुलावे। तो उन्हें का मतलब भी ना तुम रब बुला रहा ना सोना बुला रहा। तो क्यों नहीं बुला रहा, क्यों नहीं बुला रहा? असी उस दीन के उत्ते काम नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक उत्ते सुन्नत नूं अहमियत की दे रहे असी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जदों वक्त दा हाकम सरकारी खजाने नूं अपनी मलकियत समझे, उदों ज़लज़ले आते हैं। जदों चोर फराडिए 2 नंबर लोग मोतबर बन जान, उदों ज़लज़ले आते हैं। जदों कुरान के हाफज की कदर कम हो जाए, एक नचन वाली कंजरी की कदर बढ़ जाए, उदों मुसीबत आदि उम्मत के उत्ते। जदों हाफिज़ कुरान की तजलील की जाए तो अवार्ड महविश हयात को दिता जाए, तो उस कौम के वास्ते हरम के दरवाजे बंद ना होते नहीं हो। हजूर ने फरमाया कि कंजर दीन बयान कर लगे। अज वो कंजर जड़े ने वो गाने छड़ के नाता पढ़ रहे हैं, तो असी सुन रहे हैं अकरम रही माशाअल्लाह नात पढ़ रहा है, आरफ लवार नात पढ़ रहा है। लाख लानत साडी इहो जी सोच के उत्ते। साडे बुजुर्गों ने सानू क्या, और जिंदी दाढ़ी पूरी ना हो, मियां सानी साहब ने मतलब एक जगह गए तो एक उन्होंने नात पढ़ी कि मैं नबी पाक तो जान वार देवा, जिंद वार देवा, तन वार देवा, मन वार देवा। आपने उठ के एक उहदे मुंह ते चंड मारी। आपने फरमाया दाढ़ी दे 2 वाल नहीं मार सकता, जान वार दियां तू गल्लां कर रहा। अल्लाह ठीक है मुसलमानों, असी ते नमाज नहीं पढ़ रहे यार, दाढ़ियां रखनियां इस तरह के मामे बनने तो बड़ी दूर की गल है। सानू तो नमाज वास्ते टाइम नहीं निकल रहा, तो फिर हरम दी तवक्को की रख रहे हो? इस वास्ते मेरी सब जगह इल्तमास है, 5 वक्त की नमाज कायम करो, नाल रोवो, अल्लाह तो माफ़ी मंगो। पता नहीं कितनी दुआ कबूल हो जाए, किसी चंगे दी नहीं होती। तो गुनाहगार जो तौबा करे उदों ज़्यादा कबूल हो जाती है। तो तौबा करके रब तो माफ़ी मंगो। अल्लाह ताला इस कौम के इस उम्मत के हाल में मेहरबानी करे। ए फितरे ने कुरान के उत्ते हमला हो गया, ये फितरे ने नबी ते हमला हो गया, ये फितरे ने। मैं एक होटल तो ना बाबा देर हो गई रोटी खा रहे सब, तो
ایک بڑا معزز گھرانہ ایک پیر صاحب سید بھی سن یوسف علیہ السلام تے ایک فلم بنی اسی مسلمانہ بڑھیاں بندیاں نے بڑے اج بھی لوگ شوق نال ویکھ رہے یوسف علیہ السلام تے فلم بنائی گئی موسیٰ علیہ السلام تے فلم بنائی گئی بڑا لوگوں نے انہوں سپورٹ کیتا لیکن ایک قوم کتنی سادہ فہم ہے یہ سمجھی نہیں انہاں بڑا ویکھیا انہاں بنا کے اس تو بعد نبی دی ازواج پاک دی فلم بنا انہاں پھر سڑکاں دے اوتے جناب تھلی پا دی بھئی اور ہر نبی دی توہین گستاخی ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فلم بنانا گستاخی ہے تے یوسف نبی دی فلم بنانا بھی گستاخی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج پاک دی فلم بنانا گستاخی ہے تو موسیٰ نبی دی فلم بنانا بھی گستاخی ہے ہر نبی دی بیوی ہر نبی دی بیٹی ہر نبی دی فلم بنانا توہین رسالت ہے اور ڈشا تے چل رہی میں کسی بڑے طریقے نہ دیکھ رہے میرے دوستوں یہ کی چیز ہے اللہ تعالیٰ سانو سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا پیغام جڑا ہے ہلکا نہ لو تھوڑی جی غور و فکر کرو اللہ دے حضور سجدہ ریزی کرو توبہ کرو غیبت چھڈ دیو غیبت چھڈ کے نا میری گفتگو نو بعض بندے میرے جڑے نے باہر جا کے کو لے لیندے نے وہ نہیں میرے دل لگی کوئی کہتا میرے پیر کیا تہاڈا پیر گستاخ ہے میں غلط بندے دی گل کر رہا تو ہر مرید نو اپنے پیر دی شان عظمت والی سمجھنی چاہیے تو کیا تسی آپ خود ہی سمجھ رہے ہو بھی جناب میں میرا کوئی بننے والا بندہ مینوں آپ ہی گستاخ سمجھ رہے ٹھیک ہے یہ گستاخ ہے صاحب نہیں میرے دوستو میرا مقصد ہے دین کا دفاع بزرگاں نے دین دی جڑی ہے نا وہ انہاں دی تے جُتیاں سبیاں کرتے ہیں انہاں دی جوڑیاں دا صدقہ اسی کھانے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیڑا بھی ہے وہ اگر دین واسطے نہیں کام کرتا تو پھر وہ بھی جواب دہ ہوئے گا ماڑے ٹیچر کو کچھ ہو سکتی سارے اسٹوڈنٹ اندر فیل ہو جان سارے اندر کلاس کے اسٹوڈنٹ فیل ہو جان تو اس ٹیچر کو کچھ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی پیر بھی ٹیچر ہی ہے تو کیوں نہیں آپ کے مریدوں کو پڑھا دیں کیوں نہیں پڑھا دیں سنو کلمے سنو نماز جنازہ کنے کنے مریدوں کو آ رہے ہیں پتہ لگے کنا کنا فیض اسی حاصل کیتا پیر اسی تے پیر لبنے اس طرح دا بے شرم قسم دا جڑا مسجد بھی نہ وڑدا ہوے بلکہ رب جنوں فرمایا کہ مت جاؤ نماز دے قریب جدوں تسی نشے دی حالت انج دا بندہ لبڑیا اے داڑھی بھی نہیں دسے گا اے نماز بھی نہیں دسے گا قرآن بھی نہیں دسے گا او جانگلیاں دا پیر سی نا او نے کہا تو پھر او بد پھر نمازاں نمازاں دے ذریعے بخشش رہے تینوں پتہ نہیں کہ کل قیامت نوں ساڈے جھنڈے تھلے لگنے او بھئی تہاڈا تو جھنڈے تھلے جائے گا تو پھر نا اے قرآن دے اندر نا 18ویں پارے دے اندر اللہ حضرت نے لکھیا ہے ان دے اندر ترجمہ پڑھ لینا قرآن کو تھوڑی اسٹڈی کرو سمجھو خود بھی اپنے آپ تے کوئی بوجھ پایا کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی